السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ البغداد اسلامک سینٹر پاکستان میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تربیت اولاد اور والدین کی ذمہ داریاں، یہ کورس آپ کو براہ راست جامعۃ البغداد اسلامک سینٹر کی شاخ المشکات المصابیح کی جانب سے کروایا جا رہا ہے۔ آج لیکچر نمبر 10 ہے۔ بچوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا سکھائیں۔ اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینا توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنا، نیز اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر ایمان لانا تربیت اولاد کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو اونٹنی باندھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسے باندھو اور پھر توکل کرو۔ لہٰذا اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا عادی بنانا والدین کی نہایت اہم ذمہ داری ہے اور بچوں کی کامیابی اور کامرانی کی بہترین کلید ہے کہ نیز توکل اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا وعدہ بھی فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ اسے کافی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ نیز احادیث مبارک میں بھی توکل اختیار کرنے پر انعامات کا وعدہ فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عمر بن ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ بچوں کے دل میں علماء کی اہمیت بٹھائیں۔ بچے کے دل میں علماء کی اہمیت بٹھانا بہت ضروری ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تربیت کا یہ گوشہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر بچے نے علماء کے احترام و اکرام کی تربیت حاصل کر لی تو یقیناً وہ دنیا و آخرت کی بے شمار بلائیوں سے بہرور اور مالا مال ہو گیا، کیونکہ علم ایک نور ہے جو انسان کو مکمل طور پر منور روشن کرتا ہے اور ہر طرح کی رہنمائی کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت مندی اور خوش بختی کا باعث ہے۔ علماء ہی اللہ تعالیٰ کی اولیاء اور احباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ علماء ہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والے بھی یہی علماء ہیں۔ علماء ہی اللہ کے دین مبین کی ترویج اور تبلیغ کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبے اور عظیم قدر والے ہیں۔ حضرت ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء و فقہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہے۔ تربیت کرنے والے پر یہ لازم ہے کہ بچے کی نظر و توجہ کو علماء و فقہ کی محبت کی طرف مبذول کرائے۔ بچے کے سامنے علماء کی فضیلت، ان کے اچھے کردار اور ان کی اچھائیاں کھول کھول کر بیان کریں تاکہ بچے کے دل میں علماء کی محبت، ان کی تعظیم خوب جاگزیں ہو سکے اور بچوں کے سامنے علماء کے نام بیان کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ نام لینے سے بچے علماء کے ناموں سے واقف ہوں گے۔ علماء صحابہ اور عبادلہ اربعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، فقہ مدینہ کا تذکرہ ہوا۔ ائمہ اربعہ کے اوصاف اور ان کے اسماء گرامی بیان کیے جائیں۔ ان کے علاوہ دنیا میں علم دین پھیلانے والے علماء کرام کے اسماء گرامی اور ان کے مناقب بچوں کے سامنے بیان کیے جائیں۔ اس طرح علماء کی محبت، ان کا وقار، ان کی ہیبت اور ان کی قدر و منزلت بچوں کے دل میں بٹھانے کی صورت یہ بھی ہے کہ ان کو علماء کے مجالس میں لے جایا جائے، لوگوں کے علماء کے ساتھ ادب و احترام اور تعلیم سے پیش آنے کا منظر دکھایا جائے۔ اس طرح وہ علماء کی مجالس میں علم و معرفت اور مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے تو ان کے دلوں میں علماء کے لیے عظمت، محبت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوگا۔ والدین بچوں کے سامنے مجالس علمیہ کے فوائد بھی بیان کر ان کو بتائیں کہ حضرت لقمان حکیم بھی اپنے بچوں کو علماء فقہ کی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت فرمایا کرتے تھے اور یوں فرماتے تھے، اے میرے پیارے بیٹو، علماء کی مجالس اختیار کرو اور علماء کے سامنے زانوئے تلبندہ طے کر، یعنی ان سے کچھ سیکھو۔ اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو علم و حکمت سے ایسے زندہ کر دیتا ہے جیسے کہ بنجر زمین کو بارش سے آباد کرتے ہیں۔ بچوں کو مانگنے کی عادت سے باز رکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو دوسروں سے مانگنے سے باز رکھیں، بچوں کو لینے کا عادی نہ بنائیں، اس لیے کہ ہر ایک سے لیتے رہنا اچھی عادت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ ہے، اور جب لینے کی عادت بن جاتی ہے جس سے طبیعت میں حرص اور مال جمع کرنے کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔ بچہ کو دینے کی عادت سکھائیں اور بہتر یہ ہے کہ اس کو ترغیب دیں کہ اس بات کی
کہ اور اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ دوسروں کو دینا سیکھے، کیونکہ لینا ایک ناپسندیدہ بات ہے اور دوسروں پر خرچ کرنا ایک اچھی صفت ہے۔ اس سے بچے کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہوگی جس کی بہت فضیلت ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سخی جنت کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل شخص جنت سے دور، اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہے۔ لہٰذا بچے کو صرف لینے کا عادی نہ بنایا جائے بلکہ اس کو اعتدال کے ساتھ تحفہ دینے کی بھی ترغیب دی جائے۔ بچوں کو خیانت سے بچائیں۔ بچے کو خیانت، چوری اور جھوٹ سے بچایا جائے، کیونکہ ان بری خصلتوں کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ایک معزز اور قابل احترام شخصیت بننے کے لیے ان عادتوں سے کوسوں دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ بچوں کو سلام کرنے کی تعلیم دیجیے۔ بچے کو سلام میں پہل کرنا سکھائیے، اور سلام سے مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ گھر داخل ہوتے وقت، کسی سے ملاقات کے وقت خاص طور سے سلام کرنے کا عادی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب تم گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ بچوں کو شرم و حیا کی ترغیب دیجیے۔ والدین بچے کو شرم و حیا کی تعلیم دیں اور بچے کو یہ بھی بتائیں کہ حیا اجتماعی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر حیا نہ ہو تو بیٹا باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اور نہ ہی استاذہ نہ ہی شاگرد استاذہ کی بات مانے گا، اور نہ ہی کسی صاحب فضل کی عزت ہوگی۔ اگر انسان حیا کے لباس سے عاری ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ رذائل کی ظلمت کی طرف بڑھتا رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے کہیں زیادہ باحیا تھے، اور اگر آپ کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو ہم آپ کے چہرہ انور سے ہی اندازہ لگا لیتے تھے۔ آج کے لیکچر کو یہیں پر اینڈ